السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل محمد جنید اقبال. اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. آج ناظرین کرام انشاءاللہ ہم بات کریں گے بے نمازیوں پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کے لیے جو سخت ترین اور شدید ترین وعیدیں ہیں ان پر. کیونکہ میری پچھلی ویڈیو میں میں نے نماز کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کی تھی یا جو نمازی ہیں ان پر برسنے والی رحمتوں کے حوالے سے بات کی تھی، تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جنید بھائی آپ ایک ویڈیو ایسی بھی بنائیں کہ جس میں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں بنیادی طور پر اس کا کتنا شدید ترین عذاب ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ اگر میں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہے کہ نماز بس نماز ہے. نماز عبادتوں کا تاج ہے، یا یوں کہیے کہ نماز عبادتوں کے تاج پر لگا ہوا وہ خوبصورت سا ہیرا ہے جو انتہائی بیش قیمت ہے، انتہائی انمول ہے. کہ اس نماز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کیا اور اس نماز نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا. اس نماز سے اہل بیت اطہار نے عشق کیا، اس نماز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عشق کیا، اس نماز سے اولیاء کرام نے عشق کیا، اور اس نماز سے ہر وہ مسلمان عشق کرتا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق کا دعوے دار ہے. ناظرین کرام حقیقت یہی ہے کہ ہم سب نے ایک دن ظاہر ہے مر جانا ہے. جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں اتارے جائیں گے، یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ جن سانسوں کی ڈوروں پر ہمیں بڑا ناز ہے صاحب، جس جسم پہ ہمیں بڑا ناز ہے، ایک دن یہ جسم کام کرنا چھوڑ دے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ موقع کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کس لمحے آئے گا، لیکن ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کل بروز محشر پھر کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور ہم پیش کیے جائیں گے. تو سب سے پہلا سوال ہم سے ہماری نماز کے بارے میں ہوگا، یعنی یہ وہ کمپلسری کوشچن ہے جس کا جواب ہمیں باہر طور دینا ہے، ہر صورت دینا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اس سوال کے جواب میں ہم نے کوتاہی کی یا جواب نہیں دے پائے تو قدرت ہمارے پرچے کے اوپر، ہماری زندگی کے پرچے پر، ہمارے اعمال کے پرچے پہ فیل ہونے کے اسٹیمپ لگائے گی اور ہمیں خدا نخواستہ واصل جہنم کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا. جو سب سے پہلا حساب ہوگا ناظرین بروز محشر وہ فرض نماز کا ہوگا. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا. نماز وہ تحفہ ہے ناظرین جسے اللہ نے خود اپنے محبوب کو معراج پر بلا کر عطا کیا. یعنی کیسی بات ہے ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج ہوتی ہے، آپ معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، معراج پر بلائے جاتے ہیں اور اللہ نے خود وہاں بلا کر اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا کیا. یعنی میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جس کو تحفہ، اب دنیاوی اعتبار سے ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات، کہ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر بھی دیا جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو بھی دیکھ کے دیا جاتا ہے. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. اب ذرا ایک لمحے کو سوچیے ناظرین، جن کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں، جو دو عالم کے والی ہیں، جو صاحب قاب قوسین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، اب ان کو ان کی شان کے مطابق کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کے لیے معراج کے ملن کے موقع پر جو سب سے بہترین تحفہ ہو سکتا تھا، اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ تحفہ نماز ہی کا تھا. یعنی اتنا عظیم الشان تحفہ ہے کہ تحفہ دینے والی ذات سب سے بلند ہے، جس کو تحفہ عطا کیا گیا وہ خلق میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور جس امت کے لیے عطا کیا گیا وہ امتوں میں سب سے زیادہ بلند ہیں. بلا تمثیل ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی حاکم وقت ہمیں کوئی تحفہ دے، کوئی سرکاری شخصیت ہمیں کوئی تحفہ دے، کوئی بڑی پوزیشن پہ کوئی سیلیبریٹی اگر ہو وہ ہمیں تحفہ دے، تو ہم اس تحفے کو اپنی وال پر سجا کر رکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ریفرنس ذہن میں رہے کہ ہمیں کس سن میں کن کے ہاتھوں سے یا کن کے دستے مبارک سے یہ تحفہ ملا تھا، اور نسلیں اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں، حوالے دیتی ہیں کہ ہمارے بزرگوار جو ہیں وہ فلاں جگہ سے یہ تحفہ لے کے آئے تھے، ایوارڈ لے کے آئے تھے اور ان کے دستے مبارک سے ایوارڈ ہمیں ملا تھا یا ان کے ہمارے بزرگوں کو ملا تھا. تو جن کے لیے ناظرین کائنات بنی ہو، جن کے امتی ہونے کا ہم دم بھرتے ہوں، جن پر مر مٹنے کا ہم دعویٰ کرتے ہوں،
انہوں نے کتنے مان سے نماز کا تحفہ ہمیں دیا اور ہم نے انہی کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ کیا کیا۔ آج یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ اس کی قدر نہیں کی، اس نماز کو بھلا دیا۔ یعنی ذرا سوچئے کہ کتنی چاہ کے ساتھ، کتنے مان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے نماز کے تحفے کو لے کر تشریف لائے تھے، اور ہم نے اس کی نہ وقت دیکھی، نہ قدر دیکھی، نہ اہمیت دیکھی۔ بس یہ بھی نہیں سمجھا کہ جن دستے مبارک سے تحفہ ہمارے پاس آیا تھا وہ دستے مبارک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ مصروف بہت ہو گئے ہیں۔ آج ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے دوستوں میں، اپنی تفریح گاہوں میں، اپنے موبائل پر اتنے مصروف ہو گئے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر وقت ہی نہیں ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پکارتا رہتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ پکارنے والا تو دراصل مؤذن ہے، لیکن پکار تو پالن ہار کی طرف سے ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو جھکائے، میرے در پر آ کر اپنی جبین کو جھکائے۔ ہمارے پاس ناظرین دنیاوی مالک کے آگے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ دنیاوی مالک کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا تو ہمارے پاس وقت ہے، مگر کائنات کے سب سے بڑے مالک یعنی مالک الملک کے آگے جھکنے کا وقت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس عیش و عشرت کے لیے تو وقت ہے، مگر چند لمحے اپنے پالن ہار کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس نوٹ کمانے، نوٹ گننے، نوٹ لٹانے کا تو وقت ہے، مگر نمازی پر برسنے والی رحمتوں کو وصول کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے تو وقت ہے ناظرین، لیکن اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس خود غرض اور بے حس انسانوں کے درباروں میں جھکنے کا تو وقت ہے، مگر اپنی زمینوں کو 70 ماؤں سے 70، اور یہ بھی ایک مثال کے طور پر ناظرین بات ہے، وہ کتنا چاہتا ہے، کس طرح سے چاہتا ہے، کس حد تک چاہتا ہے، یہ یقیناً وہی جانے کہ اپنی زمینوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے اللہ کے در پر جھکانے کا وقت نہیں ہے۔ اب بات یہ ناظرین، وہ کریم ہے، ذرا سوچئے کہ اس کے کرم کی انتہا تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ تو وہ کریم ہے کہ 50 نمازیں اس نے فرض کی تھیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے سے اس نے 5 کر دی، لیکن کمال کیا ہے اس کے کرم کا کہ 5 تو کر دی، لیکن ثواب اسی طرح سے اس نے 50 کا رکھا۔ یعنی جو نمازی، جو مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50 نمازوں کا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا یہ نماز ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچانے کا یا بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگی۔ اور وہ قیامت کے دن، اب جو جملے ادا کرنے جا رہا ہوں ناظرین، وہ انتہائی شدید ترین اور سخت ترین جملے ہیں۔ وہ جملے مسند احمد میں موجود ہیں کہ وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، یعنی ہمارا حشر، خدا نہ خواستہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی باتوں کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، یعنی جو ان لوگوں میں جو خصلتیں پائی جاتی تھیں ان خصلتوں کی وجہ سے ہی بنیادی طور پہ نماز میں سستی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر حکومت و سلطنت اس کی وجہ ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یا ملازمت اس کا مسئلہ ہے تو پھر حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ناظرین کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی بالکل نماز نہیں پڑھتے، یعنی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، کبھی سبھی پڑھ لیا کرتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ صاحب ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو نوجوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی بڑے کام کرنے ہیں، ابھی جاب میں محنت کرنی ہے، ابھی کاروبار میں محنت کرنی ہے، ابھی اپنے اسائنمنٹس کو نمٹانا ہے، ابھی ذرا کوئی دوست
دوستوں کو دیکھ لیتے ہیں, کچھ فیملی کو دیکھ لیتے ہیں, کچھ رشتہ داروں کو دیکھ لیتے ہیں, کچھ سیر و تفریح کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ وقت پڑا ہے صاحب ادا کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے وہ لوگ ذرا غور کریں کہ ان کا انجام بنیادی طور پر کیا ہوگا کہ جو نماز سے مکمل طور پر صرف نظر کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے, ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے, اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین. یعنی سوچے روایتوں میں آتا ہے کہ ویل نامی جو وادی ہے یہ وہ ہے کہ جب جہنم ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا تو ویل نامی وادی سے اس کو بھڑکایا جاتا ہے, اس کی آگ سے بھڑکایا جاتا ہے. اور جہنم کتنی شدید ہے اس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے, یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہنم کوئی عمارت ہے یا جہنم کوئی ایسی جگہ ہے کہ چھوٹی سی کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا, یا جہنم جو ہے وہ کوئی قلعہ ہوگا جس کے اندر انسان کو بند کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے ناظرین. اس کی مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ جہنم کا عذاب اتنا شدید عذاب ہے, اتنا شدید عذاب ہے. ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم سے اگر کسی سوئی کے ناکے کے برابر, سوئی ہوتی ہے نا ناظرین, سوئی آپ نے دیکھی سوئی جس سے لوگ عموماً جو ہے کپڑے سیا کرتے ہیں, تو سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی شدت, اس کی حدت, اس کی گرمی اور اس کی آگ سے پوری دنیا جل جائے. ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس کی شدت کو یہ پوری دنیا ناظرین برداشت نہیں کر سکتی. کجا اس کے کہ جہنم کتنی شدید ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں, دنیا کی انتہائی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جاتی ہے. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے ناظرین, میرا سوال آپ سے ہے, کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دنیا کی انتہائی آگ کو دیکھ چکا ہوں, ایکسٹریم آگ کو دیکھ چکا ہوں؟ نہیں. ہم تو صرف ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو لاوے وغیرہ پھٹتے ہیں پہاڑوں میں, ہم صرف اس کے نظارے دیکھتے ہیں ناظرین, اس کی شدت اور حدت کا ہمیں اندازہ نہیں. تو کجا اس کے دنیا کی انتہائی آگ کیا ہوگی. تو اب ذرا سوچیے جو جہنم کی آگ سے نکال کر اسے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ ایسے سو جائے گا جیسے کہ دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. تو جہنم کی آگ کتنی شدید ترین ہوگی. الامان الحفیظ. بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں, جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے تو حق تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا, اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں, چاہے اس کو عذاب دے چاہے جنت میں داخل کر دے. اپنی نمازوں کو ادا کیجیے, اپنی نماز کو ادا کیجیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز ادا کی جائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ناظرین, ان سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور اس کورونا ورلڈ میں تو ویسے بھی ہماری حقیقت کھل کے آ گئی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. کس وقت کس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے, کس وقت کس کی جاری نفس بند ہو جائے, کس وقت یہ رواں خون ہمارے جسم کے اندر سکوت اختیار کر لے, کس وقت اس جسم پہ, جس جسم پہ بڑا نازا ہوا کرتے ہیں نا, بڑا فخر ہے, غرور ہے, تکبر ہے, کس وقت یہ جسم چلنا پھرنا بند کر دے اور ایک دم اس کے اندر سکوت طاری ہو جائے, یہ رک جائے, یہ ٹھہر جائے, یہ ختم ہو جائے, یہ ڈھیر ہو جائے. کس وقت ناظرین ہم زمین کی پیٹھ پہ چلتے چلتے اچانک زمین کے پیٹ میں چلے جائیں, ہمیں نہیں معلوم. یاد رکھیے گا یہ نمازیں ہیں جو انشاءاللہ کل بروز محشر کام آئیں گی, کیونکہ یہ نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور قبر و حشر کا نور بھی ہے. اور سب سے پہلا سوال بروز محشر نماز کے لیے ہوگا. دعویٰ عشق ہو کہ میں سرکار علیہ السلام سے عشق کرتا ہوں, کل بروز محشر اگر سرکار علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا کہ تو مجھ سے عشق کرتا تھا, محبت کرتا تھا, پیار کی باتیں کرتا تھا, یہ بتا کہ تو نے میری سنت پر عمل کرتے ہوئے, میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے کتنی نمازوں کی پابندی کی, تو ہم کیا جواب دیں گے ناظرین؟ ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی ناصر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.